لیکن شیخ صاحب تلخ گل ہے, برا نہ منانا, یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں نا لوٹی پڑ رہی تھی, جب میر جعفر میر صادق ہو رہا تھا, جب سازشیں ہو رہی تھی, اس میں ہم شریک نہیں, آپ شریک نہیں تھے, پر آپ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا. اس کے اوپر پچھتاوا ہے آپ. دیکھیں جی, اگر کوئی چیز جو اسلام پہ, ختم نبوت پہ, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا. میں پڑھتا نہیں ہوں, مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے فالوور جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں, کوئی 10 ملین میں ہے کہ 9 میں ہے, پتہ نہیں. یعنی 8 ملین ہے, 8 ملین فالوور چھوٹی بات نہیں ہوتی ایک صاحب. وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے, لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا ہے نا, ایک انسٹاگرام. جی انسٹاگرام بھی ہے. ہاں انسٹاگرام, وہ سارے ملا کے کوئی سارے 10 ملین نہیں. ہوں تو تسی کریش کورس کر رہے ہو, ہوں تو کافی چیزیں سیکھ گئے ہوگے تسی. نہیں سیکھا, اچھا کچھ نہیں سیکھا, میں نے صرف پڑھتا ہی رہا, عبادت کی. چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو علیحدہ گل ہے. پر مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں, آپ کے نزدیک یہ سانحہ 9 مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ ایسے ہوتا ہے نا, آپ کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ, یہاں پہ کہ چکری ریسٹ ہاؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور 4 تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا, 6 کو زیادہ جائے. لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں, اور پھر 6 کو کیا گیا. لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا وہ ایک ضدی سا سیاستدان ہے, وہ ضد میں جب آ جاتا ہے تو 9 مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعے مذمت کرنی چاہیے, خطبے میں بھی. نہیں تو مذمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا, برا ہو گیا. نہیں برا ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, مجھے تو پتہ ہی تھا. صحیح بات ہے, پڑھا میں نے, پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے 10 مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی مہربان دوست تھے جو اداروں میں تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمنیشن کا. پھر میں نے پھر کیا, پھر بھیجا ان کو. میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا, وہ کہتا جی نہیں ہم مصروف تھے, وہ سسٹم کو ایسا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا, اس کا سیاہ ترین, اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب, آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے. یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی, یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا, اور اگر وہ گناہ ہو گیا ان سے, یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں, ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں. اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے, اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے. میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا, یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں. مطلب آپ عام معافی کا مطالبہ؟ میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہ گار انسان ہی صحیح, لیکن میں پاکستان کے ان 4 بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ ہے جی. کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں, لیکن میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے, کیونکہ 2-3 ماؤں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, میرے آنسو آ جائیں گے. آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے شیخ صاحب آپ کو؟ بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں, ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کروں گا, جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے, پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت, چھوٹی سی طاقت ہے نا, ایک شہر کس دیکھیں نا, میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک, دونوں طرف بس. اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں, 100 مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے جی, واپس آتے ہیں. شیخ صاحب کی اب سیاست کیا ہے, ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ اب سارے اس ماحول میں اب شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست ہے کیا, ان کے بھتیجے کی سیاست کیا, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. پاس آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب. یہ ظاہری بات ہے ثانیہ 9 مئی ہو گیا, ایک بہت بڑا واقعہ ہے, آپ خود اسے ثانیہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں گناہ ہوا, پر یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے یہ کیوں میں عام معافی کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے یہ جو 4-5 زلفی بخاری اور شیریں مزاری اور یہ شہباز گل ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیہ بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا گیا, اس کا ایک ریئیکشن ہوا, اور اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کام. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ایک دن میں تو میں کرگستان سے آیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا, تو ایک دن کی تو بات نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں کافی ساری لوگوں کی ایک دم سے اتنا سارا بڑا اجتماع, اتنا سارا مسئلہ ہونا, اتنا سارا نقصان ہونا, یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے اس میں پوری لوگوں کی, ضروری نہیں ہے صرف یہی ہوں, وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں, جس کو وہ ISPR نے کہا کہ غیر سیاسی لوگ ہیں, وہ غیر سیاسی لوگ بھی اسی گیم میں آ سکتے ہیں. کیا تحریک انصاف آپ کی سیاسی مخالف ہے؟ اب نہیں, میرا نہیں خیال. کیوں مخالف؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں. دیکھو جی میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. میں مخالفت کر کے میرا کیا ایک سیٹ کی مخالفت اگر لے بھی لیں تو میں ویسے ہی دے دے تو اگر کیا ہوتا. ایک سیٹ کی میری سیاست ہے اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹ اللہ کے حکم سے قلم دعا جیتے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب, یہ جو میں نے آپ نے کہا آپ نے عام معافی تو مانگ لی, لیکن یہ اس پہ ینگ بچے, یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, میں نے جا کے خود پرسنلی دیکھا, جلا کر غرق کر دیا گیا, MES کا دفتر جل گیا, عسکری ٹاور جل گیا, سب جل گیا. نہیں مجھے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, میں تو بحیثیت ایک صحافی جو میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے, نیچرل ریئیکشن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں جی, پلاننگ کا کوئی ایسے پلانر بھی ہو سکتے ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا. کئی ایسے میری طرح سیلفی کھینچنے والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں خدا سے مانگ کے آیا ہوں کہ میں سب لوگوں کی, اگر اب اس وقت یہ کہیں گے کہ اتنی آگ لگ گئی, اتنی تباہی پھیل گئی, یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی شک نہیں کہ پلان کیا گیا ہو, 100% ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ تھیم لے کر آیا ہوں چلے سے کہ میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ سب لوگوں کو عام معافی دے دی جائے. اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ کیا سب کو معافی مل جانی چاہیے؟ ایک دفعہ مل جانی چاہیے. اللہ بھی بخش دیتا ہے, اور لوگوں کو احساس ہے یہ فوج ہماری فوج ہے, اور جن لوگوں نے یہ کرتوت برے کیے ہیں, جن لوگوں نے یہ کیا کہنا چاہیے, بہت ہی گندا لفظ میرے منہ پہ آنے لگا تھا, شکر ہے رک گیا, کہ جن لوگوں نے یہ کمینگی کی ہے, کم ظرفی کی ہے, جن لوگوں نے یہ چھوٹا پن کا ثبوت دیا ہے, فوج کو ایک دفعہ ان کو معاف کر دینا چاہیے.